بچوں آج ہم لوگ پڑھیں گے ضمیر. یہ اس لیے پڑھا رہا ہوں کیونکہ ریویژن آپ کا ہو رہا ہے گرامر کا، تو اس لحاظ سے بہت ہی ضروری ہے کیونکہ آپ کے ایگزامس ہونے والے ہیں. تو آپ جو یہ چیپٹر پڑھے تھے اس کو اور تھوڑا اچھے سے آج میں پڑھاؤں گا اور بتاؤں گا. ضمیر جس کو ہندی میں سرونام کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہو انگلش میں اسے پروناؤن کہتے ہیں. ضمیر کی تعریف آپ لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا ہے. ضمیر کہتے ہیں ایسا لفظ جو کسی اسم کی جگہ بولا جائے یا لکھا جائے اسے ضمیر کہتے ہیں. جیسے میں، ہم، تو، تم، تمہارا، یہ سارے کے سارے جو الفاظ ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے. اب آپ مثالوں پہ غور کرو. عامر نیک لڑکا ہے. وہ ہمیشہ پابندی سے اسکول جاتا ہے. اس کا گھر اسکول سے قریب ہے. اسے اپنی پڑھائی کی فکر رہتی ہے. اسے کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ ہمیشہ اپنے کام میں مشغول رہتا ہے. اب آپ ایک چیز غور کرو کہ سب سے پہلے جملے میں عامر نیک لڑکا ہے. عامر ایک شخص ہے، اس کا نام لیا گیا، ایک لڑکا ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ نیک ہے. اب جو اس کے بعد والے جملے جتنے سارے ہیں اس میں ایک چیز غور کرو آپ کے عامر کی جگہ پہ دوسرے جملے میں وہ کا استعمال ہوا. وہ ہمیشہ پابندی سے اسکول جاتا ہے. یہاں پہ ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ عامر ہمیشہ پابندی سے اسکول جاتا ہے. عامر کا گھر اسکول سے قریب ہے. عامر اپنی پڑھائی کی فکر رہتی ہے. عامر کسی سے کوئی واسطہ نہیں، تو اچھا نہیں لگتا. عامر 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 آ کر کے جملے کی خوبصورتی اور جو سننے میں جو اچھا لگتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، بلکہ سننے والے کو تھوڑا سا خراب لگتا. اسی لیے جملے کو خوبصورت بنانے کے لیے اور بدنمائی سے بچنے کے لیے ہم اسم کی جگہ کیا کرتے ہیں؟ ضمیر کا استعمال کرتے ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہو دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں اور چھٹے جملے میں پہلے میں وہ، اس کے بعد دوسرے میں اس کا، تیسرے میں اسے، چوتھے میں بھی اسے اور پانچویں میں پھر وہ کا استعمال ہوا ہے. ضمیر کے استعمال سے جملے میں اسم کی تکرار سے پیدا ہونے والی جو بدنمائی ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور جملے میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. جیسے میں آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. تم بھی عجیب آدمی ہو. میرا بھائی ہے. وہ بچہ جو گم ہو گیا تھا مل گیا. یہ کون ہے؟ یہاں کوئی نہیں ہے. یہ سب کے سب جو الفاظ ہیں جو انڈر لائن کیے ہوئے ہیں اسم کے بدلے میں استعمال ہوئے ہیں. اور اسم کے بدلے میں استعمال ہونے والے لفظ کو ہم لوگ کہتے ہیں کیا؟ یہ ضمیر ہے. بچوں ضمیر کی جو ہے 5 قسمیں ہیں. ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں. پہلا ہے ضمیر شخصی، دوسرا ہے ضمیر اشارہ، تیسرا ہے ضمیر موصولہ، اور چوتھا ہے ضمیر تنکیر، اور پانچواں ہے ضمیر استفہام. انہی 5 قسموں کو ہم لوگوں کو پڑھنا ہے اچھے سے. اور آپ کا جو ایگزام ہونے والے، امتحان ہونے والے ہیں تو اس اعتبار سے تھوڑا سا اہم ہو جاتا ہے پڑھنا قواعد کو، کیونکہ آپ کے بک سے جو ہے 7-8 چیپٹر ختم ہو چکے ہیں. گرامر سے ابھی بہت سارے جو ٹاپکس ہیں اس پہ ہم نے باتیں کی ہیں، تو پھر سے اس کو میں ریوائز کرواؤں گا 2-3 روز میں. ضمیر شخصی، پہلے جو قسم ہے وہ ہے ضمیر شخصی، جس کو ہندی میں پروش واچک سرونام کہتے ہیں. ضمیر شخصی کہتے ہیں وہ ضمیر ہے جو اشخاص کے لیے استعمال کی جائے، یعنی شخص کے لیے استعمال کی جائے. جیسے میں، وہ، تم، تمہارا. اس کے بعد ضمیر شخصی کی 3 قسمیں. پہلی جو قسمیں ہیں ضمیر شخصی اس کی بھی 3 قسمیں ہیں. وہ کیا ہے؟ پہلا ہے ضمیر متکلم، دوسرا ہے ضمیر حاضر، اور تیسرا ہے ضمیر غائب.
ضمیر متکلم کو انگلش میں فرسٹ پرسن کہتے ہیں، اور ضمیر حاضر کو سیکنڈ پرسن، اور ضمیر غائب کو تھرڈ پرسن۔ آپ نے پرسنل پروناؤن پڑھا تھا، بس وہی ضمیر شخصی ہے۔ تو آئیے ہم لوگ اس کے تینوں قسموں کو آج جانتے ہیں، یعنی پہلی جو قسم ہے ضمیر شخصی، اس کے بارے میں آج گفتگو کرتے ہیں۔ ضمیر متکلم کسے کہتے ہیں؟ بات کرنے والا اپنے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے، جیسے میں، ہم، میرا، ہمارا، ہمیں، مجھے، مجھ میں، ہم وغیرہ۔ جملے دیکھیں آپ کہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، تو اس میں بات کہنے والا خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، تو ایسے ضمیر کو ہم ضمیر متکلم کہتے ہیں۔ میں جو ہے واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، میں واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، میرا، میری، میرے، مجھے، مجھ کو، مجھ سے، اور ہم جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہمارا۔ دوسرا ہے ضمیر حاضر، بات کرنے والا اپنے مخاطب کے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے، یعنی اگر کسی کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں اس کے لیے جو ضمیر یا پروناؤن استعمال کرتے ہیں، یا بولنے والے سننے والوں کے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے، وہ ضمیر حاضر کہلاتا ہے۔ ضمیر حاضر اسے کہتے ہیں، جیسے تم، تم سب، آپ، تجھے، تمہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ ضمیر حاضر ہے۔ جیسے بولیں گے تمہارا نام کیا ہے، تمہیں کس نے بلایا، تو آپ سامنے والے کے لیے یہ جملے استعمال کرنے ہیں، تمہیں، تو تمہیں جو ہے آپ اس شخص کو کہہ رہے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اس سے مخاطب باتیں کر رہے ہیں۔ اس کی تیسری قسم ہے ضمیر غائب، غیر موجودہ شخص کے لیے جو ضمیر استعمال کی جائے اسے ضمیر غائب کہتے ہیں، جیسے ان، اس، اسے، وہ، انہوں نے وغیرہ۔ تھرڈ پرسن جو آپ نے پڑھا ہے وہی اردو میں ضمیر غائب کہلاتی ہے۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ لڑکا بہت خوبصورت ہے، وہ لڑکا پڑھنے میں بہت تیز ہے، تو وہ لڑکا کے بارے میں بات کریں جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، تو یہ ضمیر غائب ہے۔ پھر نیکسٹ جو ہم لوگ اس کی جو دوسری قسم ہے اس پہ گفتگو کریں گے۔